الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آخری پارہ عما یتساءلون کا درس آج رمضان المبارک کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ 29 سپارے ہو چکے ہیں اور یہ آخری سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ اس کے کلام پاک سے اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائی کہ ہم آج کے درس میں اس کے کلام مجید سے ہم اس کا درس قرآن دے رہے ہیں اور آپ اس کو سن رہے ہیں۔ بھائی رمضان سے پہلے 29 پارہ کا ختم ہوا درس سورہ مرسلات، آج سورۃ نبا شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نبا کا نمبر جو ہے یہ 78 ہے۔ اس سے پہلے 77 صورتیں مکمل درس ہو چکا ہے اور 78 کا درس شروع ہوتا ہے۔ سورہ نبا کا ایک نام ہے النبا، دوسرا نام اس کا ہے سورۃ تساؤل۔ تساؤل جمع باب ہے تفاعل۔ تفاعل جو باب ہے صرف کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنورسیشن دونوں طرف سے، ایک آدمی نہیں کر سکتا، دو آدمی بیٹھے ہو نا، آپس سے سوال جواب کریں،
یہ تفاعل ہے. تساءلون وہ باب ہے، یتساءلون تساءل یتساءلو، تو اس کا نام ہے تساؤل. تیسرا نام اس صورت کا نام ہے عما یتساءلون. یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام تھے اعلان نبوت کے، ان دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی. اس صورت شریف کے 2 رکوع ہیں. اس کی آیات جو ہے یہ 40 ہیں. بعض حضرات نے اس کی آیات 41 بھی لکھی ہیں، لیکن اکثر حضرات نے اس کی 40 آیات لکھی ہیں کہ اس کی 40 آیات ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو کیسے پڑھتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر کی نماز پڑھائی، اور آپ نے ظہر اور عصر میں یعنی ان نمازوں میں ایک رکعت میں آپ نے سورۃ مرسلات پڑھی، دوسری رکعت میں سورۃ عما یتساءلون پڑھی. ہاں جی، آپ دیکھو نا، یہ جو ہے یہ صورتیں ظہر کی نماز میں، کیا ہم تو فجر کی نماز میں بھی قل ہو اللہ پر گزارا کرتے ہیں. ہاں جی، قل شریف پڑھ دیا، نماز مکمل ہو گئی. ہاں جی، ظہر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً، یہ پوری صورت آپ نے ایک رکعت میں پڑھی جس کی 50 آیات ہے. اور دوسری رکعت میں آپ نے عما یتساءلون پڑھی جس کے اندر 40 رکعت ہے. تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن مجید جتنا زیادہ سے زیادہ یاد ہو سکے ہم نماز میں وہ پڑھا کریں، کہ سب سے زیادہ ثواب جو قرآن مجید کا ہوتا ہے وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں پڑھیں. اس لیے خاص کر فجر کی نماز جو ہے اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے کہ لوگ سستی مارے ہوتے ہیں، کسی کو نیند آئی، کسی کو جو ہے وہ دیر سے وضو کیا، وہ گرتا پڑتا مسجد میں پہنچا، تو امام کے لیے حکم ہے کہ وہ 60 آیات کریمہ کے برابر تلاوت کریں. 60 کا یہ مطلب نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم کی ایک آیت ہو اور اس کے برابر 60 آیتیں ہوں. مطلب چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہیں، جیسے سورۃ تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یا جو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں نا، یہ تقریباً 60 آپ گن لیں تو اپراکسیمیٹلی اس کے برابر وہ پہلی رکعت اور دوسری میں پڑھے گا. تو جو لوگ دیر سے اٹھیں گے، دیر سے آئیں گے، وضو کرنے میں دیر لگے گی، استنجا کرنے میں دیر لگے گی، ہاں جی نیند کھولنے میں دیر لگے گی، وہ فجر کی نماز میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز میں طوال المفصل پڑھی جائے، اور ظہر، عصر اور عشاء میں اوساط المفصل پڑھی جائے، اور مغرب میں قصار المفصل پڑھی جائے. یہ حکم ہے فقہ میں. فقہ کے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں تو کوشش نہیں کرتے پڑھنے کی، بڑے مسائل ہیں. طوال مفصل جو ہے یہ جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں نا، جہاں سے 2 رکوع شروع ہوتے ہیں صورتوں کے، یعنی پہلی صورت جو آتی ہے جس کے 2 رکوع ہیں وہ سورہ حجرات ہے. غور فرمایا آپ نے، حجرات، وہاں سے طوال المفصل شروع ہوتی ہے. حکم ہے کہ اس کے برابر جو صورتیں ہیں وہ پڑھی جائیں فجر کی نماز میں، طوال المفصل جس میں 2 رکوع آتے ہیں تقریباً. حجرات سے لے کر آپ آگے تک جو ہے نا وہ پڑھے اس کو. اور جو ہے نا جو جیسے یہ درمیانی صورتیں ہیں ان کو اوساط مفصل، درمیانی صورتیں، یہ لم یکن تک جو ہے نا یہ اوساط مفصل ہے. اور لم یکن الذین کفروا یہاں سے لے کر والناس تک یہ قصار مفصل ہے، یہ مغرب میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی مغرب میں آپ لم یکن الذین یا اس کے برابر صورت کہیں بھی قرآن مجید سے پڑھ سکتے ہیں.
اذا زلزلت الارض پڑھ سکتے ہیں، والعادیات پڑھ سکتے ہیں، القاریہ، الہاکم التکاثر، یہ کافرون یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مغرب کی نماز کا حکم ہے۔ تو یہ کہ مطلب ہے کہ یہی صورتیں پڑھیں، یعنی ان کے برابر آپ قرآن مجید میں کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے بڑے ثواب ہیں، جیسے اذا زلزلت الارض، یہ دیکھنے میں تو ایک مختصر صورت ہے، لیکن اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے آدھے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورت الہاکم التکاثر، اس کو 4 دفعہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ کافرون کو 4 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ یاسین شریف پڑھو تو 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں جی، یہ قرآن مجید کی برکات ہے، اور فقہ کے یہ مسائل ہم کو یاد ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم احناف، حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے نزدیک جب تکبیر ہو تو وہ کچھ لوگ شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے۔ مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک جب مکبر تکبیر کہنے والا کہے قد قامت الصلاۃ، اس وقت کھڑے ہو جانے چاہیے۔ سمجھ آئی نہیں؟ اسی طرح جب سلام پھیرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، جب امام سلام پھیرتا ہے تو کچھ لوگ پہلے ہی امام سلام پھیرنے کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ یہاں مشاہدہ کریں، وہ دوسرے سلام پر ظاہر طرف سلام بھیجتے ہیں جب دوسری دفعہ ہوتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب پہلا سلام پھیرتا ہے تو ہمارے نزدیک نماز ختم ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک جب دوسری طرف سلام پھیرتا ہے تو نماز مکمل ہوتی ہے۔ اب آپ کی مسئلہ ذہن میں آئے، اب دیکھیں جو عرب لوگ ہیں اکثر، وہ جب آپ دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت وہ دائیں طرف پھیرتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی اتنے کالے ہوتے ہیں، وہ پہلی دفعہ پھیر دیتے ہیں۔ تو آپ کے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا کہ احناف نے لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا ہوا ہوگا اور عادت پڑی ہے جب امام سلام پھیرتا ہے تو ہم پہلی دفعہ پھیر دیتے ہیں۔ تو اس مطلب یہ ہے کہ جب آپ سلام ایک دفعہ پھیرتے ہیں تو آپ نماز سے نکل گئے۔ سمجھ آئی نا آپ کی؟ جب دوسرا پھیرتے ہیں تو دوسرے ائمہ کے نزدیک، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ پہلی دفعہ اس کو ساتھ پھیریں یا دوسری دفعہ پھیریں، لیکن مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آج قرآن مجید فرقان حمید کا درس جو ہے مہینہ 1.5 مہینہ کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے 5 آیات کریمہ صرف تلاوت کی ہیں جو مختصر اور چھوٹی سی ہیں۔ یہ سورہ نبأ عما یتساءلون اور یہ جو سورت گزری ہے المرسلات، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ تعلق کیا ہے کہ آپ نے سورہ مرسلات اگر سنی ہے، یاد ہے آپ کو، تو اس میں بھی جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، اور سورہ عما یتساءلون میں بھی جنت اور دوزخ کا ذکر ہے۔ عما یتساءلون سورت مرسلات میں بھی جنتیوں اور جہنمیوں کا اور ان کی نعمتوں کا ذکر ہے، ان کے عذاب کا ذکر ہے، اور سورہ عما یتساءلون میں بھی جنتیوں اور جہنمیوں کے عذاب اور ان کی چیزوں کا ذکر ہے۔ اور سورہ مرسلات جو ہے اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، جیسے فرمایا ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اور اسی طرح یہ جو شروع آتا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا والم نخلقکم من ماء مہین انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون انطلقوا الی ظل، یہ دوزخ کا ذکر ہے، جہنم قیامت کی چیزوں کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح اس میں بھی یہ آتا ان یوم الفصل کان میقاتا، ان یوم الفصل کان میقاتا، میقات قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ ھذا یوم الفصل، یہ یوم فصل جو ہے جب فیصلہ ہوگا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون نیک ہے کون برا ہے، کس نے اچھے کام کیے کس نے برے کام کیے، یہ دونوں صورتوں کا آپس میں تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی تو اس کا یہ تھا کہ فرمایا عما یتساءلون، ہاں جی، یہ آپس میں ایک دوسرے سے
یعنی میں نے بتایا نا باب تفاعل ہے ایک دوسرے سے. جب سورت نازل ہوئی تو آپ نے قیامت کا ذکر فرمایا. ہاں جی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عجیب باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ قیامت آئے گی. ہمارے آباء و اجداد گزر گئے، اتنی نسلیں گزر گئیں، کبھی قیامت کا ذکر ان کے منہ سے نہیں سنا. یہ نہیں سنا کہ لوگ اٹھیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کے جزا و سزا کا عمل ہوگا، اور جو ہے یہاں برے کام کرو تو سزا ہوگی، اچھے کام کرو تو جزا ہوگی، نیکی ملے گی. اس کا تو ہم نے کبھی ذکر نہیں کی رہا. ایک دوسرے سے پوچھتے، وہ اس سے پوچھتا، وہ اس سے پوچھتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. اسی کو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب محفل میں سورت نازل ہوئی تو لوگوں میں چے میں گوئیاں شروع ہو گئیں، چونکہ پتہ نہیں تھا. کافر بھی ایک دوسرے سے پوچھتے، اور جو نئے نئے مسلمان، چونکہ اسلام شروع ہوا تھا اس وقت بھی لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں تھا، تو وہ بھی پوچھتے. کافر تو پوچھتے اس لیے کہ ان کو یقین نہیں تھا، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے، آپ کو جھٹلاتے اور قیامت کا انکار کرتے اور اپنی ہٹ دھرمیوں سے باز نہ آتے. مومن جو ہے اس کی وضاحت اس لیے پوچھتے ایک دوسروں سے تاکہ ان کا ایمان کامل ہو جائے، یقین کامل ہو جائے، اور وہ عذاب سے بچ جائیں اور اچھے کام کریں. پوچھتے دونوں گروہ تھے. تو فرمایا عما یتساءلون، یہ آپس میں کس طرح کی پوچھ گچھ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، وہ اس سے پوچھتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے. تو یہ عما جو ہے یہ لفظ اصل میں عن ما تھا، عن ما، میم الف ما، عن ما. عربی گرامر میں یہ جو ما ہے یہ دو طرح کا ما آتا ہے. ایک ما استفہامیہ آتا ہے اور ایک ما موصولہ آتا ہے. میم الف ما آتا ہے. ما جو استفہامیہ ہوتا ہے وہ خبر کے لیے، بتانے کے لیے آتا ہے، تو اس میں جو ہے نا یہ عما یا میم کے ساتھ الف نہیں ہے، عما ہے. اصل میں تھا عن ما. اب اس کو کیا کیا کہ الف جو ہے اس کو کثرت استعمال، عربی گرامر کا قاعدہ ہے، اور کثرت استعمال، زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے الف کو گرا دیا. جب گرا دیا تو پیچھے میم بچ گیا، صرف میم زبر ما. جب میم زبر ما بچا تو جیسے لما فی ما، یہ الفاظ آتے ہیں نا قرآن مجید میں، لما میں الف گرائی ہوئی ہے، فی ما میں الف گرائی ہوئی، فی ما پڑھتے ہیں. اور لما جو ہے اس میں بھی الف گری ہوئی ہے، تو یہ بھی اصل میں لما تھا، فی ما تھا. اور جو ہے نا یہ الفاظ جو آتے ہیں جس میں الف جو ہے گرائی جاتی ہے تو پیچھے ما بچ گیا. اب میم اور نون یہ قریب المخرج ہے قرأت کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے. میم ہونٹوں سے نکلتی ہے، آپ میم بولو تو میم دونوں ہونٹ ملتے ہیں، اور نون جو ہے یہ اس کے قریب والا مخرج ہے، دانتوں کی جڑ سے نون نکلتی ہے. نون دانتوں، فرنٹ والے دانتوں کو زبان لگائے تو نون نکلتی ہے. تو نون، یہ دانت اور ہونٹ قریب ہیں تو قریب المخرج جو ہوتا ہے نا، جیسے پڑوسی کا زیادہ حق ہوتا ہے، اسی طرح یہ قریب المخرج جو ہے نا پڑوسی ہونے کی وجہ سے نون کو میم کے ساتھ بدل دیا. ہاں جی، تو کیا بن گیا؟ عما. الف گرا دی نا کثرت استعمال کی وجہ سے، نون اور میم کو ادغام کر دیا تو کیا بنا؟ عما. اور اصل میں کیا تھا؟ عن ما. تو یہ نون الف اس لیے گرایا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ استفہامیہ ہے یا ما موصولہ ہے. استفہامیہ میں الف گر جاتی ہے اور موصولہ میں نہیں گرتی. یہ عربی قواعد اور قانون ہے. فرمایا عما یتساءلون، یہ عرب لوگ جو ہیں، یہ کفار مکہ یا مومنین جو ہیں، یہ آپس میں دونوں گروہ ایک دوسرے سے، کافروں سے یا مسلمانوں سے، یا مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے، یا سرکار دو عالم علیہ السلام سے کس چیز کے بارے میں بار بار سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں.
ہاں جی، عما یتساءلون، کس بارے میں بات کرتے ہیں؟ آگے جواب دیا عن النبأ العظیم، یہ نبأ عظیم کے بارے میں۔ نبأ جو ہے نا ہر خبر کو نہیں کہتے، نبأ کا معنی خبر ہے، لیکن نبأ ہر خبر کو نہیں کہتے۔ نبأ جو ہے یہ اس خبر کو کہتے ہیں جو بہت ہی اہم ہو، بہت ہی امپورٹنٹ ہو، بہت ہی بڑی خبر ہو، اس کو نبأ کہتے ہیں۔ تو نبأ کے ساتھ عظیم کا لفظ آیا تو سب سے بڑی خبر کون سی ہے؟ وہ قیامت کی خبر ہے۔ یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ جس کو دیکھ کر کفار چونک اٹھے کہ ہمارے آباء و اجداد اتنی زندگی گزار گئے اور ان میں سے کسی نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ قیامت آئے گی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس چیز کی ہمیں خبر دے رہے ہیں؟ اس میں یہ جو لفظ ہے نا نبأ، اس کے بارے میں 3 قول ہیں کہ اس نبأ سے مراد کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب قرآن آیا اور قرآن آپ نے پڑھا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہتے ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ لوگ کہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبأ ہے، یہ بھی خبر ہے، بہت عظیم خبر ہے، اس میں قیامت کی خبریں ہیں، اس کی جنت کی خبریں ہیں، دوزخ کی خبریں ہیں۔ تو یا تو اس سے مراد قرآن مجید ہے، جس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ پہلے پرانے ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ پرانے قصے ہیں، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، پرانی قوموں کی باتیں ہیں۔ دوسرا قول اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ نبی ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو نازل کر دیتا۔ ہاں جی، یہ انسان جو ہے، اس کو ہمارے جیسا انسان، ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والا، ہمارے شہر میں پیدا ہونے والا، یہ کس طرح نبی رسول بن سکتا ہے؟ اگر اللہ کسی کو نبی رسول بناتا تو اتنے بڑے امیر آدمی مکے میں موجود تھے، اتنی جائیداد والے تھے، اتنے بڑے جو سمجھدار اور مشہور آدمی تھے، اللہ ان کو نبی بناتا، اس کو نبی بنا دیا جو ایک غریب خاندان سے ہے یا جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ نبی کیسے بن گیا؟ تو اس سے بھی فرمایا کہ جس کو لوگ شاعر کہتے تھے، یہ مجنون ہیں، الیاذ باللہ، یہ شاعر ہیں اور یہ قصہ گو ہیں، ان کو جادو ان پر ہوا ہے، جادوگر الیاذ باللہ کیسے الفاظ بولتے تھے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مراد ہے۔ ہاں جی، اور جو کافر کہتے تھے، جیسے سورہ قاف میں آتا ہے، سورۃ قاف میں آتا ہے بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ ہاں جی، تعجب کرتے جب ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرانے کے لیے نذیر بن کر آئے تو کہنے لگے، کافر کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ نبی جو ہے ہمیں قیامت کی خبریں دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ قیامت کو کیا ہوگا، جنت میں کیا ہے، دوزخ میں کیا ہے، ہمارے سارے کافر جائیں گے، یہ بات کہتے تھے۔ اسی طرح سورہ صاد میں 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ کیسا نبی ہے جس نے سارے خداؤں کو چھوڑ کر کہا کہ ایک خدا ہے؟ ہم تو کتنے خدا رکھے ہیں، مکہ میں 360 بت رکھے ہیں جن کو ہم خدا مانتے ہیں، لات منات عزا اور حبل، اور ان کو ہم کتنے خدا ہمارے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے۔ ہاں جی، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر کہتے ایک خدا کی پرستش کرتا ہے، ایک خدا کا اعلان کرتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں جی، تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہے کہ آپ نے جب اعلان فرمایا۔ تیسری مراد اس سے ہے قیامت کا دن، کہ قیامت کا دن اتنی بڑی خبر ہے کہ جس کو سن کر کفار چونک اٹھے۔
اور ان کو لگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں قیامت سے ڈراتے ہیں، تو ہمارا حرام کا بزنس، جو ہم سود کا بزنس کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، ہم یتیموں کو اور ہم بیواؤں کو، ہم عورتوں کو اس کا حصہ نہیں دیتے، اور ہم جو ہے زیادتی کرتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے ہم جو ہے ایسی بری حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے۔ ہاں جی، تو اگر ہم ایمان لائیں گے قیامت پر اور قیامت سے ڈریں گے تو ہم تو بالکل اس سسٹم سے دور ہو جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ قیامت کا انکار کر دو۔ ہاں جی، اور کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت جو ہے یہ آ جائے، اور اس میں تو یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے، اس بات کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قیامت جو ہے یہ رمیم کا لفظ آتا ہے کہ یہ ہڈیاں جب بھربھری ہو جائیں گی، قال من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں پرانی ہو جائیں گی۔ ہمارے آباء و اجداد جو عرصہ سے فوت ہوئے، جن کو 100 2 سال فوت ہو گئے، اور ہم بھی اتنے 100 سال مرے پڑے رہیں گے، ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی بالکل، تو وہ کیسے وہ دوبارہ اٹھائی جائیں گی جب سارا گوشت پوست مٹی سے ہوا سے اڑ جائے گا؟ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اسی طرح انسان اٹھ جائے گا۔ تو انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا، کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کا اعلان فرمایا تو کفار بطور استہزاء اور مذاق ایک دوسرے سے کہتے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ہاں جی قیامت آئے گی، تو قیامت کیسے آئے گی؟ اتنے سال تو گزر گئے، اور بار بار آپ کو قرآن مجید میں کئی آیتیں آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جس قیامت سے ڈراتے ہیں وہ آتی کیوں نہیں؟ وہ آتی کیوں نہیں؟ اس کو منگاؤ نا، آئے قیامت ہمارے پاس۔ کبھی کوئی سوال کرتے قیامت کب آئے گی، کبھی کوئی مسلمانوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب ہے؟ ہاں جی، وہ تو پوچھتے تھے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جیسے صحابی نے پوچھا حضور قیامت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماذا اعددت لہا، تو انہوں نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ہاں جی، تو اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ تو بہت نمازیں پڑھی ہیں، نہ میں نے بہت روزے رکھے ہیں، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے صحابہ سے محبت کرتا ہوں۔ جب یہ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما من المرء ما من احببت، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہو۔ یہ حدیث حضرت انس فرماتے ہیں کہ اتنی جو ہے نا خوش کرنے والی حدیث ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہوگا قیامت میں اس کے ساتھ، اس سے پیاری حدیث سامنے نہیں سنی کہ اس میں بڑی ہوپ ہے کہ آپ اگر ابوبکر صدیق سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے ساتھ آپ ہوں گے، حضرت عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوں گے، خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے، صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے، انبیاء سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے، ائمہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے، اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر آپ جیسے اہل سنت جو عوام ہیں یا علماء ہیں، یہ خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کا نام بے ادبی سے سننا پسند نہیں کرتے، اولیاء کاملین کا نام بے ادبی سے سننا پسند نہیں کرتے، اور ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے ہیں، ائمہ مجتہدین کا، محدثین کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، مجتہدین کا، محدثین کا، اللہ کے نیک بندوں کا نام کتنے محبت سے لیتے ہیں، جن کو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں جی تم جو ہے نا بابوں کے پیچھے لگ گئے ہو، تم یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہاں جی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا کہیں، تو رستے میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ انسانی شکل میں، یہ مسلم کی حدیث ہے، رستے میں بیٹھ گیا۔ جب وہ پاس سے گزرنے لگا تو وہ آدمی سے پوچھتا کہاں جا رہا ہے؟
تو اس نے نام لیا کہ میں فلاں آدمی کے پاس جا رہا ہوں، کسی نیک آدمی کا نام لیا۔ اب اس نے پوچھا فرشتے نے کہ کیا تو نے اس کو قرضہ دینا ہے، یعنی اس کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ اس کا آپ کے اوپر کوئی احسان ہے کہ آپ اس کو ملنے جا رہے ہیں؟ آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی ضروری کام ہے جس سے ملنے جا رہے ہو؟ مختلف سوال پوچھے کہ آپ کا جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں جی، تو اس نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ نیک آدمی ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس سے محبت کر کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ قیامت کے دن جس سے آپ محبت کرتے ہو، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ یعنی اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی محبت کے، بغیر کسی حرص اور حیل و حجت کے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی سے کوئی محبت کرتا ہے نیک آدمی سے، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں جی، ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم ان کے شہر کے نہیں ہیں، ان کی نسل کے نہیں ہیں، ان کے قریب نہیں ہیں، ان کو کبھی دیکھا نہیں، ان کو کبھی سنا نہیں، لیکن ہر انسان ان کو کتنی محبت کرتا ہے۔ کیا جو ہے مہینے کے بعد ان کی یاد میں بیٹھ کر ان کا ذکر سنتا ہے، ان کے فضائل سنتا ہے۔ نیک آدمی ہیں، حضور کی اولاد سے ہیں، سید ہیں اور سرکار غوث ہیں، قطب ہیں، بڑا مقام ہے۔ تو ہم ان کو کبھی آپ نے کسی عالم سنا کہ ان کو آپ کسی نبی کا درجہ دیتے ہوں یا کسی صحابی کا درجہ دیتے ہوں، یا ان سے وہ کام اللہ کی صفات ان میں آپ کہتے ہو کہ اللہ کی صفات ان میں؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے بندے ہیں۔ جب دیکھو نا، ایک بات ہوتی ہے جہلا کی، ایک بات ہوتی ہے شعراء کی، ایک بات ہوتی ہے کہ جو شعراء جو ہیں شعر کہنے والے، ان کو تو اللہ نے قرآن میں رد کر دیا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ ہاں جی، جو شعراء ہیں وہ تو جب تک مرج مسالہ شعر میں نہ لگائیں ان کا کام ہی نہیں چلتا۔ ہاں جی، وہ اتنی جھوٹ اس میں شعروں میں بتاتے ہیں، بہت ساری انہونی باتیں بتاتے ہیں، اس لیے تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ نثر کو اتنا پسند نہیں کرتے لوگ جتنا نظم کو پسند کرتے ہیں، شعروں کو۔ کیوں کہ شعروں میں وہ باتیں ہوتی ہیں، جیسے کس شعر نے کہا کہ کل رات میں رویا فراق یار میں، ہاں جی، کل رات میں رویا فراق یار میں، 900 دریا 1000 ندیاں 500 نالے بہہ گئے۔ اب بتائیے کہ اس کا کوئی سر پیر ہے؟ اسی طرح عربی میں اور باقی کتابوں میں اس طرح کے اشعار آتے ہیں، تو شاعروں کا کوئی اب جو ہمیں رد کرتے ہیں کہ جی دیکھو بریلویوں کے سٹیج پر یہ شعر پڑھا گیا، ہم اس کے ذمہ وار نہیں ہیں۔ یہاں ہیں آپ، یعنی شعراء کی باتوں کے ہم ذمہ وار نہیں ہیں، جہلاء کی باتوں کے ہم ذمہ وار نہیں ہیں۔ کوئی مستند عالم دین اگر کوئی بات کرے ہم اس کے ذمہ دار ہیں، کسی جاہل کی بات کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ کوئی عالم آپ کو نہیں کہے گا کہ اللہ کی صفات کسی بندے میں آ گئیں اور بندے کو آپ خالق کہیں، بندے کو رازق کہیں، بندے کو آپ رب کہیں، بندے کو آپ کو یہ باتیں کہیں۔ ہاں جی، یہ بالکل جو ہے نا جہلاء والی باتیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں علم کا۔ ہاں جی، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، اے میرے محبوب، یہ سورہ اعراف میں ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا، یہ آیت پڑھتے ہیں ہمارے خلاف پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس میں تو ہمارا جواب ہے، لا املک، میں ذاتی طور پر مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جب اللہ چاہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہمت دی ہے، اللہ کے بغیر تو ہم نہیں مانتے کہ آپ کو معجزہ دکھا سکتے ہیں، آپ کو بات بتا سکتے ہیں۔
اللہ بتاتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحیٰ، ہاں جی، کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں چاہے قرآن ہو یا حدیث ہو وہ اللہ کی وحی سے کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اب جو بھی آپ بات کریں گے وہ اللہ کے حکم سے ہوگی نا۔ تو یہ اللہ ماشاء اللہ کا تو یہی مطلب ہے کہ اللہ کوئی بھی مخلوق میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اللہ کی عطا سے ہے۔ اور یہ اس ترجمے کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی غور ہی نہیں کرتا۔ اختلاف جو ہے بس جہالت کی بنا پر اور اس طرح کا، کوئی عالم دین آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء میں یا اولیاء میں اللہ کی صفات آ گئی۔ اگر ہم غوث پاک کو غوث اعظم یا مشکل کشا یا حضرت علی کو مشکل کشا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا یا مانتے ہیں تو اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ اگر اللہ کی عطا سے آپ 100 بندے کے امپلائر بن سکتے ہیں اور 100 بندہ آپ کے در پر جو ہے امپلائی بن سکتا ہے، آپ کے اپنے گھروں کے وہ خرچے چلاتا ہے، آپ کے در پر ہر مہینے میں حاضری دیتا ہے، ہاں جی، اور وہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو رب کی عطا نہیں ہے؟ رب کی عطا سے وہ آپ کو دیتا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا سے قاسم بن جائیں تو اس میں کون سا حرج ہے؟ سمجھ آئی نا؟ تو یہ جو ہے نا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے ولی جتنے بھی ہیں وہ رب کی عطا سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور قرآن مجید میں احادیث میں اس چیز کا بے شمار ثبوت ہے۔ بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی عظیم خبر ہے، الذی ہم فی مختلفون، جس میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ کافر اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اور مسلمان جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں تاکہ ان کو اطمینان حاصل ہو جائے، ان کو یقین حاصل ہو جائے، ان کا ایمان تازہ ہو جائے، وہ بھی سوال کرتے ہیں۔ جیسے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا، حضور نے نشانیاں بتائیں، احادیث بھری پڑی ہیں، آپ نے فرمایا یہ نشانی ہے قیامت کی، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ آج سارے سوشل میڈیا پر اور ٹی وی پر لوگوں بیان کرتے ہیں، ہاں جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، اب سنتے ہیں کہ وہ ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں جی اپنے طور پر کہ جی وہ وقت آ گیا، قیامت قریب آ گئی، امام مہدی آنے والے ہیں، دجال آنے والا ہے، ہاں جی، اور وہ کوئی نہیں بتاتا کہ حدیث کون سی ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث قوی ہے، حدیث عزیز ہے، حدیث متواتر ہے، اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں نا، لیکن سب حدیث کی بات کرتے ہیں، ہاں جی، ان کو کس نے بتایا؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے قیامت کا نشانیاں بتائیں تو آپ کو رب تعالیٰ نے جتنا بھی علم دیا اس کے مطابق ہی بتائی نا آپ نے، ہاں جی، اور آپ نے بہت کچھ بتایا۔ اب اس پر جو ہے بہت بات گزر چکی ہے کہ آپ کو علم تھا یا نہیں تھا، ہاں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ دن بتایا یا نہیں بتایا؟ کون سے دن آئے گی؟ جمعے کو آئے گی۔ مہینہ بتایا کہ نہیں؟ محرم الحرام میں آئے گی، ہاں جی، تاریخ بھی بتائی یا نہیں بتائی؟ محرم الحرام۔ نشانیاں بتائیں یا نہیں بتائی؟ ساری نشانیاں بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، ہاں جی، اور اکثر نشانیاں وہ پوری ہو چکی ہیں، کہتے ہیں پوری ہو چکی ہیں جی، بس اب قیامت قریب ہے، کہتے ہیں ساری ہو چکی ہیں جی، آپ آنے والی، قیامت آنے والی ہے، اگلے سال آ جائے گی، اس سے اگلے سال آ جائے گی، اتنے دنوں میں آ جائے گی، ہاں جی، لیکن صرف آپ نے کیا کیا کہ وہ سال نہیں بتایا، سال نہیں بتایا۔ اور وہ کیوں نہیں بتایا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، صاف کہتے ہیں، وہ کہتے پھر بتایا کیوں نہیں؟ میں بتایا کیوں نہیں؟ تم قرآن پڑھو تمہیں پتہ چلے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، جب تم سے پوچھا جائے نا کہ قیامت کب ہے تو کیا کہو؟ الیہ یردو، الیہ یردو، اللہ کی طرف رد کر دو کہ اسی کو پتہ ہے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ رسول بتائیں تو کیا اس آیت کے جو ہے آپ خلاف کریں؟ جب آپ کو حکم ہی یہ ہے کہ جو بھی آپ سے پوچھے آپ یہ کیا کہیں؟ اللہ جانتا ہے۔
اللہ جانتا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں، آپ تاریخ بتا دیں تو اس آیت کا آپ جو ہے نا خلاف کریں، جی قرآن کا آپ مطالعہ کریں نا پہلے، ہاں جی۔ اور اسی طرح جب آپ قیامت کے علم کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو علم نہیں تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکات، مسلم سب کتابوں میں آتی ہے، جب جبریل نے پوچھا کہ قیامت کب ہے تو آپ نے اس کو کیا جواب دیا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے تم پوچھ رہے ہو قیامت کے بارے میں وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا تو جانتا ہے۔ یعنی جبریل تمہیں بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے۔ اب کیسا گول جواب دیا کہ یہ نہیں بتایا کہ فلاں سن میں آئے گی، ہاں جی، نشانی اس میں بتا دی، نشانی بتا دی کہ یہ پاؤں سے ننگے جو ہیں نا، جن کو جو بیڑے چرانے والے ہیں، بکریں چرانے والے ہیں، جن کی جسم پر کپڑا نہیں ہے، وہ بلڈنگوں کے مالک بن جائیں گے۔ اب دیکھو عرب میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی۔ یہ کیوں؟ یہ چرواہے ہوتے تھے نا، تو یہ نشانی بتا دی نا آپ نے، یہ بڑی نشانی بتائی۔ اور آما جو ہے اپنے مالک کو جانے گی، یعنی لونڈی جو ہے، لونڈی یہ اپنے مالک کو جانے گی، یعنی اس کا بیٹا جو ہوگا وہ بادشاہ ہوگا۔ اب دیکھیں سارے عباسی خاندان کو دیکھیں، ان لونڈیوں کی اولاد ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ بلڈنگیں دیکھیں کتنی کتنی نشانیاں آپ نے بتائی ہیں، ہاں جی۔ پھر آتا ہے اس میں سورۃ لقمان کی آخری آیت میں آتا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 علوم غیب جس کو کہتے ہیں کہ 5 چیزیں جو ہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان میں سے آدھے تو آپ مانتے ہو کہ عام لوگوں کو پتہ ہے، یعنی آتا ہے نا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پیٹ میں کیا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے تو چلو جھگڑا ہوتا تھا اس میں کہ کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اب تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ابھی روح نہیں پھونکی گئی، 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، اور 4 مہینے سے پہلے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں جی، الٹرا ساؤنڈ کراؤ، پتہ چلتا چاہتا ہے کہ 800 بیماریاں جو ہیں وہ لیب بتا دیتی ہے کہ سکن کا پرابلم ہے، کانوں کا پرابلم ہے، زبان کا پرابلم ہے، آنکھوں کا پرابلم ہے، کس چیز کا پرابلم ہے، اس حمل کو گرا دو یا اس کو نہ گراؤ، بچہ نارمل پیدا ہوگا۔ اب نارمل پیدا ہوگا، کیوں جی؟ ہے یا نہیں؟ ابھی روح نہیں پھونکی گئی۔ تو یہ کون بتا رہا ہے؟ جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، جو ہو سکتا ہے اللہ رسول پر ایمان بھی نہ لاتا ہو، یہ وہ بتا رہا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، ہاں جی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، ہاں جی۔ رات کو خبریں سنتا ہے جی، صبح چھتری لے کر باہر نکلنا، اس لیے کہ سنو پڑے گی، اس لیے کہ اتنی بارش ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں؟ کیا خیال ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کرے گا، ہاں جی، کہاں مرے گا۔ ان اللہ، یہ علوم غیب جو ہے نا، اس لیے جو علماء اہل سنت کے علماء ہیں انہوں نے ترجمہ کیا کیا، ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا ہے اور وہ خبیر ہے۔ خبیر بمعنی مخبر، کہ وہ جس کو خبر دے دے وہ بھی جانتا ہے، جس کو خبر دے دے وہ بھی جانتا ہے۔ اب وہ قرآن کو پڑھیں تو پھر پتہ چلے گا نا، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم کیا کہیں آپ کے بارے میں۔ تو کیا کہا، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ کس بات میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ قیامت سے کوئی بڑی خبر ہے؟ ہم تو اس لیے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ قیامت کا دیکھی جائے گی جب قیامت آئے گی، لیکن جن لوگوں کو قیامت کا علم، ان کے عذاب ثواب کا علم جن لوگوں نے غور کیا، وہ دنیا میں انٹرسٹ ہی نہیں لیا ان لوگوں نے۔ انہوں نے اب دیکھیں نا، آپ دنیا میں کئی نیک لوگ دیکھتے ہیں، مثلا آپ کمائیں، سارا دن خون پسینہ کر کے، جان جوکھوں میں ڈال کر، محنت مزدوری کر کے آپ کمائیں، اور پھر آپ کہیں ایک غریب آدمی کو جس نے کوئی کام نہیں کیا، جو معذور ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ اس محنت سے کمائے ہوئے پیسے سے روٹی لے کر یا پانی لے کر آپ منتیں کریں کہ ہمارے اس طعام سے، اس پانی سے
آپ روزہ افطار کریں. اس کے بیہائنڈ کیا چیز ہے؟ قیامت کا ڈر ہے نا، قیامت کا ڈر ہے. کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الیام الخالیہ. یا جو آتا ہے کہ جو یتیم کو نہیں چھڑکتا، مسکین کو نہیں چھڑکتا، اس کی خدمت کرتا، کس ہو پر کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مجھے عطا فرمائے گا. یہ ہے قیامت کا ڈر، یہ ہے قیامت کا خوف، یہ ہے قیامت کا ڈر کہ آپ محنت سے پیسہ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تکلیف سے جو ہے اپنی چیزیں بناتے ہیں، لیکن آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ نیک آدمی آپ کے گھر پر کھانا کھا لے، آپ نیک آدمی کو کپڑا لے کر دے دیں، وہ اس سے نماز پڑھ دیں، آپ نیک آدمی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بیہائنڈ کیا ہے؟ یہی ہے کہ قیامت کا خوف ہے، قبر کا خوف ہے. ہاں جی، فرمایا الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ مختلف ہیں، کافر اور مومن. کافر بھی سوال کرتے ہیں، مومن بھی سوال کرتے ہیں. تو دونوں گروہوں کا میں نے ذکر کیا نا کہ کافر تو ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس پر اعتراض کریں، جان چھڑائیں، جھوٹا ثابت کریں، جھوٹے دلائل لے کے آئیں. اور مومن اس لیے کہتے ہیں تاکہ وہ اپنا مستقبل سنبھال لیں، مستقبل سیار لیں. کلا سیعلمون، یہ جواب اللہ نے دیا. اچھا کوئی بات نہیں، تم انکار کر لو، جھگڑا کر لو. کلا سیعلمون، فرمایا ہاں ہاں اب جان جائیں گے. ہاں جی، اب جان جائیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر فرمایا ہاں ہاں جان لیں گے. یعنی یہ جو کلا ہے نا، قاری صاحب سے بھی امتحان میں لے رہا ہوں. قاری صاحب، یہ کلا جو ہے قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ یہ آیات جو کلا یا کلا کے معنی میں ہیں وہ 33 ٹائم آیا ہے قرآن مجید میں. کلا کا لفظ یہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 33 ٹائم آیا ہے. اور یہ پہلے 15 سپاروں میں کہیں کلا نہیں آیا. آپ کے لیے احسان کر رہا ہوں میں. پہلے 15 سپاروں میں کہیں بھی کلا کا لفظ نہیں آیا، اور پچھلے 15 پاروں میں یہ آیا ہے کلا. اور جہاں بھی کلا آیا ہے آپ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ سورہ مکی میں آیا ہے، مدنی میں نہیں آیا. کلا کا لفظ جہاں بھی آیا ہے وہ کون سی صورتیں ہیں؟ مکی، مدنی میں نہیں آیا کلا. اب دیکھیں یہ کہاں کہاں آیا کلا کا لفظ. یہ آیا ہے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا، سورہ شعراء میں آیت نمبر 61-62 میں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ تو آپ کو پتہ ہے سورۃ تکاثر میں آیا ہے 3-4 آیت میں. پھر یحسب ان مالہ اخلدہ، کلا، یہ سورہ ہمزہ میں آیا ہے، یہ بھی سورہ 3 اور 4 ہے. پھر کلا لا تطعہ، آگے نہیں پڑھتا کہ آپ کو سجدہ نہ پڑ جائے، یہ سورہ علق میں آیا ہے. ہاں جی، یہ بھی سورۃ مکی ہے. پچھلے سورہ یہ 15 کے بعد کی صورتیں، یہ آپ دیکھ لیں 15 کے بعد کی آئی ہیں. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا، یہ سورہ مریم میں آیا ہے. ہاں جی، واتخذوا من دون اللہ آلہہ لیکونوا لہم عزا کلا. ہاں جی، پھر آیا کلا والقمر، سورہ مدثر میں آیا، یہ بھی پچھلے 15 میں ہے 29 میں. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ سورہ فجر میں آیا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ سورہ تطفیف میں آیا، مطففین ویل للمطففین میں. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، سورہ مطففین میں آیا. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ سورہ مطففین میں آیا. یہ بھی کلا انہا کلمۃ ہو قائلہا، یہ سورۃ مومنون میں آیت نمبر 100 میں آیا ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر، کلا لا وزر. ہاں یہ کس میں آیا؟
یہ بھی سورہ قیامہ میں آیا ہے. یود المجرمو، ہاں جی، یہ پوری 4 آیتیں جو ہیں 11 سے لے کر 3 آیتیں 14 تک، یود المجرمو سورہ معارج میں جو آیا ہے. ہاں جی، یود المجرمو کیسے آتا ہے آگے جی؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس میں بھی آتا ہے، آخر میں کلا آتا ہے. یہ صورت اس میں آتا ہے معارج میں. ہاں جی، علم الانسان ما لم یعلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 آیتیں نازل ہوئی نا پہلے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ہاں جی، علم الانسان ما لم یعلم. اس کے بعد جبریل خاموش ہو گئے اور پہلی وحی یہ ہے. اس کے بعد جو حکم آیا اس کا، یعنی ابتدا سے کلا کے ساتھ آیا. ہاں جی، اسی طرح علم یعلم بان اللہ یرا، سورہ علق میں آتا ہے، اس کے بعد بھی کلا آتا ہے، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے. سندع الزبانیہ، یہ بھی سورہ علق میں، اس کے بعد بھی کلا آتا ہے. اچھا، سارے 33 میں کلا نہیں ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جیسے سورۃ صاد میں اور جو ہے سورۃ صاد میں اور سورۃ محمد میں کچھ آیتیں آتی ہیں جہاں کلا نہیں ہے، لفظ کذالک آگے آتا ہے، کذالک کہ یہ بھی اسی معنی میں ہے، یعنی کلا کے معنی میں آئیں گی. تو اب دیکھیے یہ قرآن مجید کی آیات ہیں یہ کلا والی. اس میں جو نحوی ہیں نا، نحو پڑھنے والے علماء، جن میں سفار ہیں، خلیل نحوی ہیں، سیبویہ نحوی ہیں، اخفش نحوی ہیں، مبرد نحوی ہیں، زجاج نحوی ہیں، یہ ان علماء کے نا جو اس کے شیخ ہیں، اپنے علوم کے شیخ ہیں. اب میں ایک بات بتاؤں کہ ایک ہوتا ہے شیخ. الشیخ، شیخ کہتے ہیں الشیخ من لہ مہارت کاملۃ فی فن من الفنون. شیخ اس کو بولتے ہیں جو کسی بھی فن میں وہ ماہر ہو، اس کو شیخ بولتے ہیں. اب جب آپ حدیث پڑھا رہے ہوں تو اس میں شیخ کا لفظ آ جائے یا شیخین کا لفظ آ جائے. شیخ ایک کو کہتے ہیں، شیخین 2 کو بولتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ ہے. تو جب شیخین کا لفظ حدیث پڑھانے میں آ جائے اور کہہ کہ شیخین نے یہ فرمایا، تو اسے کیا مراد ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم. یہ بات یاد رکھیے، جب حدیث پڑھاتے ہوئے شیخین کا لفظ آ جائے کہ شیخین نے یہ فرمایا، یعنی 2 شیخوں نے یہ فرمایا، تو اس سے مراد کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم. کیونکہ محدثین میں امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں کا یہ مقام ہے کہ علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ اس آسمان کے نیچے ان 2 کتابوں سے زیادہ صحیح اور بڑی کتابیں کوئی نہیں ہیں. تو ان کے لکھنے والے کون ہو گئے؟ شیخین ہو گئے. اور اگر آپ بات کریں فقہ کی، اب آپ مسائل کی فقہ کر رہے ہیں اور اس میں کہا کہ شیخین نے یہ کہا، تو اس سے مراد کون ہوگے؟ امام بخاری مسلم نہیں ہوں گے، اس سے مراد امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف ہوں گے کہ یہ شیخین نے یہ فرمایا. یہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو جب طلباء کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ فقہ میں شیخین کون ہیں، 2 شیخ کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ اور ان کے بڑے شاگرد امام ابو یوسف. اور طرفین، جب طرفین آتا ہے تو طرفین کا مطلب ہے کہ شیخ بڑے کو چھوڑ کر جو باقی ہیں 2، ہاں جی، یعنی جو امام محمد اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد، ان کو طرفین کہتے ہیں. اور جب صاحبین کا لفظ آئے تو 2 ساتھی، وہ 2 ساتھی کون ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ دونوں ساتھی ہیں، صاحبین ان کو بولتے ہیں. اگر ناو کی بات ہو، علم ناو کی بات ہو، اس میں شیخ کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد نہ بخاری ہوگا، نہ امام ابو حنیفہ ہوگا، نہ امام محمد یوسف ہوگا، اس سے مراد عبد القاہر جرجانی ہوگا جو ناو کا شیخ تھا. یہ معتزلی ہے، یہ معتزلی ہے، سنی نہیں ہے، معتزلی ہے، لیکن وقت کا امام ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس لیے اس کو شیخ کہا ہے، اس کو شیخ ماننا پڑے گا. جب صرف کی بات آئے تو صرف میں جب آپ کہیں گے تو شیخ، اس سے مراد شیخ کون ہوگا؟ سیبویہ ہوگا، مبرد ہوگا، خلیل نحوی ہوگا، یہ جن کا میں نے نام لیا ہے یہ اس کی شیخ ہے. سمجھ آئی نا؟ تو الشیخ وہ ہوتا ہے جس کو کسی بھی اس علوم میں مہارت حاصل ہو
یعنی بات جب چلے تو اس پر جا کر آخری لفظ اس کا ہو، جو وہ کہہ دے اس کو کوئی آدمی اس کو رد نہ کر سکے، اس کو شیخ بولتے ہیں۔ اب ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ قرآن مجید اور احادیث کی یہ اصطلاحیں ہیں، فقہ کی اصطلاحیں ہیں، علماء کی اصطلاح ہے۔ جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کلا کا معنی کیا ہے، کلا کا معنی اب جو ہے امام زرکشی انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کلا جو ہے یہ اللہ کے معنی میں آتا ہے، حقاً کے معنی میں آتا ہے، تحقیق کے معنی میں آتا ہے، زجر اور رد اور تردید کے معنی میں آتا ہے، اور ما قبل کے انکار کے لیے آتا ہے، وعید کے لیے آتا ہے، تحدید جھڑک کے لیے آتا ہے، علی سبیل الحکایت اور انکار کے معنی میں آتا ہے یہ اللہ۔ یعنی جب کلا ابتدا میں ہو، جیسے یہ دیکھو نا الذی ہم فی مختلفون پر آیت ختم ہو گئی، اب آگے کیا کلا آیا نا، یہ ابتدائی کلام ہے۔ اب کلا سیعلمون پر آیت ختم ہوئی، ثم کلا پھر ابتدا میں آیا، تو اس کا معنی کیا ہے کہ ان کا رد کیا جا رہا ہے کفار کا، کہ جو تم قیامت کا انکار کرتے ہو ان کو جھڑک اور توبیخ۔ اس لیے میں نے کہا کہ مکی صورتوں میں آتا ہے کلا، کہ مکہ والے جب قیامت کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری مکی صورتوں میں کلا کہہ کر بھیجا، ان کو زجر، ان کو توبیخ، ان کو تحدید، ان کو جھڑک دیا کہ تم جو ہے نا یہ بات جو کہتے ہو یہ غلط ہے، عن قریب تم معلوم کر لو گے۔ کیسے معلوم کر لو گے؟ یعنی جب قیامت کے دن تم قبروں سے اٹھو گے تو تم دیکھو گے فلاں بھی اٹھ کے جا رہا ہے، فلاں بھی اٹھ کے جا رہا ہے، فلاں بھی اٹھ کے جا رہا ہے، تو ان کو دیکھ کر تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ واقعی یہ جا رہے ہیں، یہ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو قرآن کہتا تھا، جو اسلام کہتا تھا، یہ تو سچی بات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ علم یقین۔ جب کسی کو آپ دیکھتے ہو اور آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ کر یقین کرتی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین۔ جب وہ اس دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں گے اور ہم بھی زندہ ہو گئے اور ہم بھی میدان محشر میں جا رہے، ہمیں جو ہے قیامت کے دن عذاب اور جو ہے گرمی پہنچ رہی ہے، ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، ہم یہ عذاب تو یہ کیا ہوگا؟ یہ حق الیقین ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ علم الیقین سے بڑھ کر، یعنی جب اپنی ذات پر وہ تکلیف پہنچے گی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حق الیقین ان کو حاصل ہو جائے گا۔ تو حق الیقین کیا مطلب ہے کہ ایک ہے علم الیقین، کہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ پکی بات ہے تو علم یقین ہے۔ ایک ہے عین الیقین، اپنی آنکھ سے دیکھ کر کسی کو مان لینا، یہ ہے عین الیقین۔ ایک ہے حق الیقین، جب اپنی ذات پر کوئی چیز جو ہے وارد ہو تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ اب امام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ اللہ کیف تحیی الموتی، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتا تو اس پر؟ تو کیا نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، یعنی علم الیقین تو ہے لیکن آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، عین الیقین اور حق الیقین حاصل کر، دل کی تسلی کے لیے اور آنکھوں سے دیکھنے کے لیے۔ سمندر سے نکلے نا تو ایک مردہ دیکھا کہ مردہ پڑا ہے، مرا ہوا، کتا آ رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے اس سے، مچھلیاں بھی آ رہی ہیں وہ بھی اس سے نوچ رہی ہیں، درندے جانور کے آ رہے ہیں وہ بھی اس کو نوچ کر کھا رہے ہیں، کچھ اس کے پارٹ کسی جانور کے پیٹ میں، کچھ کسی کے پیٹ میں، کوئی مچھلی کے پیٹ میں، کچھ جنگلی جانوروں کے پیٹ میں، تو حیران ہو گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کیسے جمع فرمائے گا، ان سارے کے پیٹوں سے نکال کر اس کو کیسے کھڑا کرے گا۔ تب آپ نے کہا کہ اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ابراہیم اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، دل کو یقین تسلی کرنا چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھوں۔ پھر فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، 4 پرندے پکڑو، مرغ پکڑو، کبوتر پکڑو، فلاں کوا پکڑو، فلاں چیز پکڑو، 4 پرندے، اس میں اختلاف ہے کیا کیا ہے، وہ پکڑو، ان کے سر اپنے ہاتھ میں رکھو
اور گوشت اور ہڈیوں کا قیمہ کر کے اس کو مکس کر کے، چاروں کو مکس کر کے، کوئی اس پہاڑ پر، کوئی اس پہاڑ پر، کوئی اس پہاڑ پر، کوئی اس پہاڑ پر، کوئی جیسے تو نے دیکھا نا کہ مردے سے مچھلیاں بھی کھا رہی ہیں، درندے بھی کھا رہے ہیں، پرندے بھی کھا رہے ہیں، کوئی مختلف پیٹوں میں جا رہا ہے، تو تم دیکھو ان گوشت کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو. وہی مثال آ گئی نا، پہاڑوں پر رکھو گے. اب اس سر آپ کے ہاتھ میں ہے، پتہ کہ یہ مرغ کا سر ہے، یہ کبوتر کا ہے، یہ کوے کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور ان کو اپنے ہاتھ میں رکھو اور پھر ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ. ہاں جی، جب وہ مرے ہوئے گوشت کو بلاؤ گے، کوے کو بلاؤ گے، تو ایک بوٹی وہاں سے اڑے گی، ایک وہاں سے اڑے گی، ایک وہاں سے اڑے گی، ایک وہاں، وہ آ کر وہ کوے کے ساتھ مل جائے گی، مرغ کے ساتھ مل جائے گی، کبوتر کے ساتھ مل جائے گی. تو اس طرح کر کے جب وہ زندہ ہو گئے تو آپ کو یہ عین الیقین حاصل ہو گیا. آنکھوں سے دیکھا آپ نے، آج دل میں اطمینان ہو گیا. یہ ہے اطمینان قلب. تو فرمایا کلا سیعلمون، تمہیں علم یقین بھی حاصل ہو جائے گا جب تم قبروں سے اٹھو گے. اور ثم کلا سیعلمون، یہ بھی کلا ابتدا میں آیا ہے، اور تمہیں عین الیقین اور حق الیقین بھی حاصل ہو جائے جب قیامت کے دن، جب تمہارے وجود پر یہ چیز آئے گی کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں یقین ہو گیا جو آپ فرماتے تھے وہ سچا ہے. کافر جہنم میں جائیں گے اور ان کو بھی یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم جو ہے نا جہنم میں گئے ہیں. ہاں جی، تو یہ فرمایا کہ اما یتساءلون، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کرتے ہیں، کیوں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ ان النبأ العظیم، اس بڑی عظیم، بہت عظیم خبر جو ہے، سب سے بڑی خبر قیامت کی ہے میرے دوستو، اس کے بارے میں الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں جی، فرمایا کلا سیعلمون، ان قریب تم جان لو گے جب قبروں سے اٹھو گی، علم یقین حاصل ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون، تو پھر حق الیقین بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا. یہ 5 آیت. اس کے بعد جو آگے اگلی ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کا اظہار بنائے گا. اگلے درس میں جو ہم بیان کریں گے وہ یہ ہوگا کہ یہ قیامت کیسے آئے گی، اتنا بڑا دن کیسے آ جائے گا. تو اللہ کی قدرت پر انسان سوچتا ہے نا کہ اس کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ اتنے بندے اٹھ کر قیامت کے میدان میں جائیں گے. ان کا گوشت پوست، ان کی ہڈیاں، ان کی روحیں، ان کا شکل و صورت ساری آ جائے گی. اگلا درس جو ہے نا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم، اس میں ساری وہ صورتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جس کو سورہ مرسلات میں بھی پیچھے ذکر کیا کہ تم ہماری قدرت کے منکر ہو، ہم نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں بنایا. وہ ساری انسان جس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جس سے وہ شب و روز گزارتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے. ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا تیرے فائدے کے لیے. جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو قیامت کا میدان ہم نہیں سجا سکتے. سمجھ آئی نا جی. تو یہ تھا قرآن مجید جس کا ہم نے یہ 5 آیات کریمہ کا مختصر ہم نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید سمجھنے اور پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.